بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آپ کے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرمائے۔ میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ میں سے جو بھی پریشان ہے، قرض دار ہے، بیمار ہے، بے روزگار ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، یا جس کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، اللہ پاک آج 29 صفر المظفر کی اس آخری جمعرات کے صدقے اس کی تمام حاجات کو غیب سے پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، آج اسلامی سال کے دوسرے مہینے صفر المظفر کی 29 تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے، یعنی صفر کے مہینے کی آخری جمعرات۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اسلامی مہینے کی آخری جمعرات کو دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اگلا مہینہ وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے جس کا ہم سب کو سال بھر انتظار رہتا ہے، یعنی ربیع الاول شریف، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ۔ تو گویا یہ جمعرات دو مبارک مہینوں کے سنگم پر آئی۔ ایک طرف سفر کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں میں بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا ہی مہینہ ہے اور اس میں کوئی نحوست نہیں۔ اور دوسری طرف رحمتوں، برکتوں اور نور والا مہینہ ربیع الاول جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اس لیے آج کی یہ رات اور آج کا یہ دن اللہ سے مانگنے کی رات اور دن ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو اگر آپ آج کے دن سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل کا تعارف، میرے بھائیوں، سورۃ المزمل قرآن کریم کی 73ویں سورت ہے۔ یہ 29ویں پارے میں ہے۔ اس میں کل 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نزول اس وقت ہوا جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی بہت بھاری ذمہ داری آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ کتنا پیارا انداز ہے محبت کا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کو قیام کرنے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے اور اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس صورت سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ سورۃ المزمل کے فضائل اور برکات، بزرگان دین اور اولیاء کرام نے اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ میں یہاں چند فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اس سورت کی عظمت بیٹھ جائے۔ پہلا فضل، رزق میں بے پناہ اضافہ۔ جو شخص تنگ دستی کا شکار ہو، گھر میں برکت نہ ہو، پیسہ آتا ہے پر ٹکتا نہیں، ہر طرف سے قرض نے گھیرا ہوا ہو، اس کے لیے سورۃ المزمل کا ورد آب حیات ہے۔ اللہ پاک اس سورت کی برکت سے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوسرا فضل، مشکل سے مشکل حاجت پوری ہونا۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، ہر جگہ سے مایوس ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو وہ شخص سورۃ المزمل کو اپنا معمول بنا لے۔ اللہ پاک ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تیسرا فضل، دشمن اور جادو ٹونے سے حفاظت۔ آج کل ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ میرے گھر میں جادو ہے، بندش ہے، نظر بد ہے۔ اس سب کا بہترین قرآنی علاج سورۃ المزمل ہے۔ اس کی تلاوت سے گھر میں موجود ہر منفی چیز، ہر بری نظر، ہر شیطانی اثر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ چوتھا فضل، دل کا سکون۔ جو شخص رات کو بے چین رہتا ہے، نیند نہیں آتی، ڈرونے خواب آتے ہیں، دل گھبراتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے ایک بار سورۃ المزمل پڑھ کر سوئے۔ اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے۔ پانچواں فضل، نیک اولاد اور گھر کی خوشیاں۔ بہت سے بزرگوں نے فرمایا کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ میاں بیوی دونوں سورۃ المزمل کا یہ وظیفہ کریں تو اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ 29 صفر کی آخری جمعرات کا خاص عمل اور اس کا راز۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کی جمعرات کو ہی یہ وظیفہ کیوں؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جمعرات کی رات کو اسلام میں بہت فضیلت حاصل ہے۔ جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب مہینے کی آخری جمعرات ہو تو فرشتے اللہ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے فلاں بندے نے پورا مہینہ تجھے یاد کیا اور آج آخری جمعرات کو بھی تیرے در پر حاضر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔
دوسری وجہ یہ کہ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نئے مہینے میں پاک صاف ہو کر اپنی تمام پریشانیوں سے نجات پا کر داخل ہوں، تاکہ ہم جشن ولادت کو دل کی خوشی سے منا سکیں۔ وظیفہ کرنے کا مکمل اور صحیح طریقہ توجہ سے سنیں۔ یہ عمل آپ آج مغرب، عشاء یا تہجد کے وقت یا کل جمعے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین وقت آج عشاء کے بعد یا تہجد کا وقت ہے۔ شرائط: نمبر 1، جسم اور کپڑے پاک ہوں۔ نمبر 2، باوضو ہوں۔ نمبر 3، تنہائی میں ہوں تاکہ دل لگے۔ نمبر 4، یقین کامل ہو کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے۔ طریقہ: سب سے پہلے نیت کریں کہ یا اللہ، میں 29 صفر کی آخری جمعرات کے صدقے سورۃ المزمل کا یہ وظیفہ تیری رضا کے لیے اور اپنی فلاں حاجت کے لیے کر رہا ہوں، تو میری مدد فرما۔ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر دل ہی دل میں اپنی حاجت کو سوچیں، مثلا یا اللہ میرا قرض اتر جائے، یا اللہ مجھے نوکری مل جائے، یا اللہ میرے گھر میں لڑائی ختم ہو جائے۔ اب آپ نے 1 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ جب آپ تلاوت کرتے کرتے 9ویں آیت پر پہنچیں گے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، ترجمہ: وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ اس آیت پر رک جائیں۔ اب اسی آیت کو اپنی حاجت کا تصور کر کے 11 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پورے یقین سے پڑھیں کہ میرا وکیل میرا اللہ بن گیا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ وہیں سے آگے سورت کو مکمل کرنا ہے آخر تک۔ جب سورت مکمل ہو جائے تو پھر سے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب ہاتھ اٹھا کر کم از کم 5 منٹ تک اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اپنی زبان میں مانگیں، رو کر مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ خالی نہیں جائیں گے۔ اہم ہدایت: اس عمل کو آج کے دن ایک بار ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ کی حاجت بہت بڑی ہے تو آپ اس عمل کو آج سے لے کر مسلسل 11 دن تک روزانہ ایک بار کر سکتے ہیں۔ ناگا نہیں کرنا، اللہ نے چاہا تو 11 دن کے اندر اندر آپ کو اپنی آنکھوں سے معجزہ نظر آئے گا۔ اور ہاں، اس عمل کے بعد کوشش کریں کہ کسی غریب کو کچھ صدقہ ضرور دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ صدقہ دعا کو جلدی قبول کرواتا ہے۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دکھی انسان کا بھلا ہو جائے اور اس کی دعا سے آپ کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔